الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج آپ کے سامنے رمضان، صیام اور قیام کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ لفظ رمضان یہ رمض سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے گرمی، سختی اور تپش کے۔ تو رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک روزہ دار انسان پورا دن بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کرتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا۔ یا تو رمضان کا معنی جل جانا، جلتی ہوئی زمین وغیرہ، تو رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ 11 مہینے انسان جو گناہ کرتا ہے، اس رمضان کی برکت سے اللہ ہر روز انسان کے گناہوں کو جلاتا رہتا ہے۔ رمضان کی فضیلت حدیث مبارکہ میں کئی احادیث سے رمضان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن وقت مختصر ہونے کی وجہ سے چند فضائل بیان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امتیوں کو رمضان کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ سارا سال یہ تمنا کریں کہ یا اللہ پورے سال کو ہی رمضان بنا دے۔ کیوں نہ اس مبارک مہینے کی ہم تمنا کریں، کیونکہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول اسی مبارک مہینے میں ہوتا ہے، اور یہ رحمتوں کا نزول اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مبارک کتاب قرآن مجید اس مقدس مہینے میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سیام۔ سیام ہو صوم، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، رک جانا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں سیام اور صوم اس کو کہا جاتا ہے کہ مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص اوقات میں کھانے پینے، جماع وغیرہ سے مخصوص نیت کے ساتھ رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے فضائل بھی حدیث مبارکہ میں کئی ہیں، لیکن چند بیان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصوم جنۃ من عذاب النار، روزہ ڈھال ہوتا ہے عذاب الہی سے۔ جس طرح ہم لڑائی میں ڈھال پہن کر، لڑائی میں زرہ وغیرہ پہن کر کفار کے حملے سے ہم ڈھال بناتے ہیں، اسی طرح یہ روزہ اللہ کے عذاب سے ڈھال بن جائے گا قیامت کے دن۔ ایک حدیث مبارکہ جس کی تفصیل ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی تو اللہ اس کو دوگنا اس کا ثواب دیتے ہیں، کبھی 70 گنا، کبھی 7 گنا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں، لیکن اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اب روزے کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، باقی اعمال میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا شبہ نہیں، کیونکہ صرف انسان کو ہی پتہ ہے، روزہ رکھنے والے کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے، دوسرے انسان کو کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ اور باقی اعمال، نماز وغیرہ جو ظاہری ہیں، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ریاکاری کا شبہ آ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے، اس میں کوئی ریاکاری کا شبہ ہی نہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسرے نمبر پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہر عمل کی ثواب کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوں گے۔ نماز کا ثواب اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوگی کہ اس کو نماز کا ثواب دے دو، اسی طرح حج ایک عبادت ہے، اللہ فرمائیں گے اس کو حج کا ثواب دے دو۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں سائڈ پر ہو جاؤ، الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے تھا اور میں ہی اس کا خود بدلہ دوں گا۔ تیسرے نمبر پر ہے قیام۔
قیام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام ایمان کی حالت میں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا، اللہ فرماتے ہیں غفر له ما تقدم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت پر ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت ان کے بھائیوں پر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی 11 بھائی تھے، رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں وہ بھی 11 ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا، زیادتی کی، لیکن اللہ نے معاف کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے۔ اسی طرح رمضان بھی ایسا مبارک مہینہ ہے کہ 11 مہینے انسان گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس مہینے میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے 11 مہینے کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت والا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے نبی کی امت کو بخشنے پر آتا ہے تو رمضان جیسا مبارک مہینہ ان کو تحفے میں دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سزا کا مستحق نہ بنائے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔